الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ ترجمہ: اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے، اور وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق کار بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ایک نہایت اہم مضمون ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اے بنی آدم یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد، دیکھنا ضرور کہ کہیں تم بھی ایسے نہ بہکا دیے جاؤ جیسے تمہارے ماں باپ کو شیطان نے بہکایا تھا، اور شیطان نے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کو ان کے سطر کھول کر دکھا دے۔ اس کے بعد اس آیت کا ایک نہایت ہی اہم حصہ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کے وسوسے ہم جہاں پر کمزور ہوں گے اس طرف سے ہم کو اٹیک کریں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی مثال بیان ہوئی کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت ایسی ہے جس کو کوئی بھی طاقت جو ہے وہ سور کھانے پر جو ہے وہ آمادہ نہیں کر سکتی، لیکن مسلمان کو شیطان اس بات پر آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ کسی کی بکری یا مرغی چوری کر کے اس کو حلال کر کے اپنے ہاتھ سے اور کھا لے، لیکن سور کا گوشت اور چوری کا مال دونوں ہی 100% حرام ہیں اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں۔ لہٰذا شیطان یہ جانتے ہیں کہ انسان کہاں سے کمزور ہے اور کہاں پر اس کو اٹیک کرنا ہے۔ کوئی شخص جو ہے مال کی محبت میں کمزور ہے، کوئی شخص جو ہے اولاد کی محبت میں کمزور ہے، کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کی محبت میں کمزور ہے، کوئی شخص کسی حرام کام کے کرنے میں کمزور ہے، تو شیطان ان لوگوں کو جہاں سے وہ کمزور ہیں وہیں سے حملہ کرے گا۔ علماء ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ شیطان یہ بھی کر سکتا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی عابد اور زاہد عبادت گزار بندہ ہو، اس کو ساری رات عبادت کرنے پر اکسائے تاکہ عین فجر کے وقت جو ہے وہ سو جائے اور فجر کی فرض نماز چھوڑ دے جو کہ رات کی تمام نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شیطانی چالوں کو سمجھا جائے۔ آخر میں اس آیت کے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق کار بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، لہٰذا اگر دل میں ایمان ہوگا تو شیطانی وسوسوں سے بچا جا سکے گا۔ اللہ ہماری مدد فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔